المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میں نے تو تمام راستے اپنا لیے جو جمہوری اور قانونی راستے تھے. قانونی راستہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ سی ایم ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر سوال کا جواب دے رہے ہیں. علیمہ خان نے دھرنا دیا تھا یہاں پر تو آپ نے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ وہاں پر کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ کیا خود بھی آنا چاہ رہے تھے کہ کیا وجہ تھی؟ جی وہ تو میں نے آلریڈی بول دیا اور بہنوں کی طرف سے مجھے جواب آیا کہ آپ ابھی نہ آئیں, جب ضرورت پڑے گی تو ہم خود بلا لیں گے اور انشاءاللہ جب بھی وہ بلائیں گی تو ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. مجھے آگے کیا کرنا چاہیے پہلے وہ بتاؤ. سر مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے حلقے میں آ کے ہمیں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ مذاکرات کر لیں حکومت کے ساتھ. یہ قانون آپ سمجھتے ہیں سر مذاکرات کر لیں, بیٹھ کے ایک پیج پہ آ جائے سارے. پھر سر آپ نے مذاکرات کس سے کرو سر اچھا انیشیٹو آپ نے کیا کہ میں حکومت وفاق کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, ان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو یہ اچھی بات ہے. اس کو آگے مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے سر. یار حکومت جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اختیار ہے؟ سر کس کے پاس اختیار ہے؟ کس کے پاس ایک دفعہ کس سے مذاکرات کرنا چاہیں گے آپ؟ کس کے پاس اختیار ہے؟ جی جی کس کے پاس اختیار ہے, کس سے آپ چاہیں گے مذاکرات؟ ایک دفعہ خان صاحب نے ان سے مذاکرات کا کہا, وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور جب وہ بیٹھے تو یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ابھی آپ بتائیں کہ اختیار کس کے پاس ہیں اور کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, تو پھر دیکھیں گے. خان صاحب بتا چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس اختیار ہے. جی وہ بتا چکے ہیں, اکثر وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر مذاکرات ہوں گے بھی تو اوپر ہوں گے. تو پھر وہ جو ہے خان صاحب جب میں ملوں گا اور وہ ہدایات دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات تو نہیں ہو پا رہی. نظر ثانی کریں گے خیبر پختونخوا میں جس طرح پی ٹی آئی کو اس بار ضمنی انتخابات میں بڑی شکست. دیکھیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا تھا, کس نے کس کو ووٹ دیا تھا, پھر جو ہے بیلٹ باکس میں کس کے نام سے ووٹ آیا تھا, پھر جو ہے فارم 47 میں کس طرح دھاندلی کی گئی اور کس طرح جو ہے ریزلٹس چینج کیے گئے. تو میرے خیال میں پاکستان یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا جمہوریت پر سے اعتبار اٹھ جائے اور وہ کہیں کہ ہمارا ووٹ جو ہے کسی فائدے میں نہیں ہے. 8 فروری کی طرح انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ایک بات سہیل صاحب یہ بتائیے. اچھا میری بات سنیں, میں جو بتا رہا ہوں وہ سنیں. اچھا خان صاحب نے پنجاب میں بائیکاٹ کیا تھا, 5% لوگ نکلے, 95% لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا, تو 95% پنجاب کی عوام نے عمران خان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پنجاب نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ جس طرح 8 فروری کو انہوں نے اس قوم کے سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا تھا, وہ بھی جو ہیں آج بھی وہ ووٹ وہی پر ہے اور قائم ہے الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج پھر جو ہے 27 نومبر خان صاحب کے کیسز کا دن تھا, ان کو پھر جو ہے 20 دسمبر دے دیا گیا ہے. آج 27 نومبر ہے. 27 اکتوبر سے نہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا جا رہا ہے, نہ ڈاکٹرز کو ملنے دیا جا رہا ہے, نہ وکیلوں کو, نہ پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کو, جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو ملنے دیا جا رہا ہے. تو ہمارے خدشات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے کس طرف کھڑے ہیں, کیونکہ اگر یہ رویہ ان کا رہا تو جو راستہ ہمارے پاس آخری موجود ہے تو اس پر جو ہے پھر غور کیا جا رہا ہے اور وہ پھر جو ہے ہم اپنائیں گے انشاءاللہ. آئینی اور قانونی راستہ جو آپ کی سوچ میں ہے وہی ہے. حکومت کی آپ سے بات ہوئی تو آپ حکومت کی طرف سے آپ نے یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, حکومت کے ساتھ چلے وفاق ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. کیا وفاق کی طرف سے بھی کوئی ایسا جواب آیا کہ آپ کے ساتھ؟ میں نے کسی سے چلنے کی بات نہیں کی, جو بے اختیار ہیں ان کے ساتھ تو جو ہے بیٹھنا ہی بیکار ہے, پہلی بات. دوسری بات, میں
उनके साथ सिर्फ चलूंगा जिसका मुझे जो है मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब कहेंगे। अच्छा अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर हमारे की बात कर रहे हैं, आपके जो इलेक्शन 2024 में भी आपने कहा। यार मुझे एक बात बताएं, आप लोग जो हैं जर्नलिस्ट हैं, नहीं पहले मेरा जवाब मुकम्मल कर लें। मैं आपको बात बताता हूँ। 18 में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी